براہمن تھا، تعلیم اس کے پاس بہت تھی، تو انہوں نے ان کو ایک خاص رات کو بلوایا، باوس کی رات تھی، تو ان کو بلا کر کے یہ کہا اور ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اس کو کہا کہ ہم آپ کو لے کر چلیں گے. تو ان کو لے کر گئے، جو بھی وقت گزرا کسی پوچھوان کے سامنے، اور پھر جب انہوں نے اس کو اتارا تو اس سے کہا کہ آنکھوں سے پٹی اتارے بغیر کہ بتائیں ہم کہاں ہیں. پڑھا لکھا تو اس کو پیروں کے نیچے محسوس کر کے تو اس نے کہا کہ ہم یہاں سے چلے تھے، یہاں تک آئے ہیں، تو یہ مجھے لگتا ہے فلاں جو صحرا ہے ہم اس کے اندر ہیں، پاؤں کے نیچے ریت بھی ہے اور وقت بھی اتنا لگا آنے میں، آپ نے تھوڑا گھمایا اور ہم یہاں ہیں. تو شیخ نے ان کی پٹی ہٹا کر کہا کہ اب بتائیے کہ اب آپ کو کیا دکھتا ہے. اماوس کی رات بہت تعلیم کی، اس کو کچھ زیادہ نظر نہیں آیا. اس نے یہ کہا کہ بس یہ رات ہی ہے، کچھ زیادہ سجھائی نہیں دے رہا، صحرائی. تو شیخ نے دیا سلائی جو ہے وہ روشن کی ماچس کی. آپ کیا دکھتا ہے؟ کہا کہ سامنے کیکٹس کا پودا ہے. شیخ نے شمع روشن کی، شیخ نے تو ان کو ایک درخت بھی نظر آ گیا، شیخ نے مشال روشن کی تو ان کو بہت سی چیزیں بھی نظر آئی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہے ہم شہر سے باہر صحرا کے اندر. شیخ نے کہا اب ہم رات یہاں قیام کریں گے. صبح انہوں نے آنکھ کھولی تو شہر کے بیچوں بیچ ایک کشتی کا اکھاڑا تھا، اس کے اندر ریت تھی. ارد گرد کے مکانوں کی انہوں نے ریکویسٹ کی بھی تھی کہ روشنی نہیں جلائیں گے. تو شیخ نے براہمن کو یہ کہا کہ انسان کو ضروری نہیں کہ کوئی چیز اگر دکھے تو وہی ریئل ہے. آپ کے پاس اپنے اندر نور کتنا ہے آپ کی ذات میں، اس نور کا جو دائرہ ہے اس کے مطابق آپ کو نظر آتا ہے. تو آپ کو اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس نور کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کرتے جائیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نظر آئے. یہ جہل کی نشانی ہے کہ آپ اپنے موجودہ علم کے مطابق جو آپ کو سمجھ آتا ہے اسی کو حقیقت سمجھیں اور باقی چیزوں کو آپ رد کر دیں. تو رد کر دینا جہل، شعور کی شمع کو حاصل نہ کرنا. اور جو روشنی ہے یہ صرف اور صرف علم کی 4 کتابوں سے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو شاہ شمس تبریز کو جا کر کے تو رومی کے سب کتابوں کو کوئی میں نہ پھینکنا پڑتا اور انفاس کو دوبارہ بنا لانا پڑتا. تو شعور اور اپنے اندر عرفان کو پیدا کرنا یہ علم ہے، اور اس کی تلاش کو چھوڑ دینا یا یہ سمجھ لینا کہ اب مجھے سب آ گیا ہے، یہ جہل ہے. کیونکہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میرا علم مکمل ہو گیا. سامنے آپ نے سوکریٹیز کا اسکول آف ایتھنس لگایا، ان کا زہر پینے کا لگایا ہے تصویر. تو ان کی بحث کیا تھی؟ انہوں نے تعلیم کو کیسے، تعلیم کو ایز اے سسٹم جو ہم آج جانتے ہیں اس کو رائج کرنے کا طریقہ انہیں کا وضع کیا ہوا ہے. اور اس کے اندر کیا چیز مختلف تھی؟ ڈیڈکٹیو لاجک، کریٹیکل تھنکنگ، جو آج تعلیم میں ہے ہی نہیں. شعور کی پہلی سیڑھی تو ڈیڈکٹیو لاجک ہے، منطق ہے، تو وہ ہمارے میں ہے ہی نہیں. اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تفکر کی. تفکر تو شرط ہے نبوت کی. اتنے انبیاء ہیں، 1,24,000، ان میں صرف 2 ہیں، ایک تعلیم یافتہ اور ایک لٹریٹ. حضرت یوسف لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تعلیم یافتہ نہیں تو حضرت موسیٰ پڑھے لکھے تھے. اور باقی انبیاء سے ان کو کیا چیز جو ہے یعنی کہ سمجھے ممتاز کرتی ہے؟ اتنا ممتاز کرتی ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ان کا ذکر ہے. اور ضرب کلیم لکھتے ہیں ایک بار، سوال پوچھنا، اچھے سوال پوچھنا، یہ نہیں کہ سوال برائے سوال، تنقید برائے تنقید، سوال پوچھنا. تو سوال پوچھنے کا اور سوال وضع کرنے کا شعور رکھنا یہ جہل کی نفی ہے. اور ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے وہ بدقسمتی سے آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ سوال نہ پوچھیں. سوال پوچھنا ایسے ہے کہ جیسے آپ ٹیچر کی انسلٹ کر رہے ہیں. میں کیونکہ ابھی بات بھی وہی ہو رہی تھی کہ برنگنگ کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی ہیئر، تو وہاں کے اور یہاں کے تعلیمی نظام میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ وہاں پر ایک کولیبریٹو تھنکنگ کا سسٹم ہے، سوال پوچھنا سکھایا جاتا ہے، سوال پوچھنے پر نمبر ملتے ہیں. ریگرجیٹیشن آف فیکٹس، ارے ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ رٹا لگا لیا اور مجھے آپ نے کوئی سوال پوچھا، میں نے پیپر میں منوان بیان کر دیا تو میں تعلیم یافتہ ہوں. کہ آپ جاہل ہیں. آج کل تو چیٹ GPT آ گئے، اتنے AI پلیٹ فارمز آ گئے ہیں،
possession of facts is not knowledge, that is not education. آپ کو یہ فیکٹس دیے گئے تھے کہ اب آپ اس سے تفکر کریں. اگر possession of facts ایسا ہوتا تو جب سیب نیچے گرا تھا تو نیوٹن دیکھ کے کہتا کتاب میں تو لکھا کہ ہاں بھائی اوپر سے نیچے ہی گرتا. یہ تفکر تھا جس نے اس کو، اور سوال پوچھنا تھا جس نے اسے سکھایا کہ پوچھو کہ کیوں گرا ہے، اور تفکر تھا جس نے اسے یہ شعور دیا کہ گریوٹی کو ڈسکور کیا. تو تعلیم اور جہل جو ہے یہ میرے خیال سے، اگر مجھے پتہ نہیں ٹائم کتنا ہو گیا، مگر ایک ضروری بات یہ ہے کہ جہالت یہ ہے، پھر سقراط کی بات آج لوتے سے ہوتا ہوں، جو خود کو نہیں جانتا، خود شناس نہیں ہے، یا جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو آگے وہ جانتا. جس کے پاس اور جو علم کا شہر ہے اس کو اسٹڈی کریں. علم کا شہر ہے صداقت پہ، امانت پہ اور تفکر پہ. 2 پری ریکوزٹس پہلے پورے کیے، تیسرا پری ریکوزٹ پورا کیا تو آپ کو نبوت ملی. کسی نبی کو نبوت نہیں ملی اس کے بغیر، کسی ولی کو ولایت نہیں ملی ان 3 شرطوں کو پوری کیے بغیر. تو یہ کیا صداقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی تاریخ بھی پوری نہیں بتاتے. ہمارے معاشرے میں ہماری ہسٹری شروع ہوتی ہے محمد بن قاسم سے. سب الفاظ، سب تحریر، سب کلچر، سب ثقافت جو اس خطے کی ہے وہ ہماری ہے. تو ہم تو اپنے بچوں کو اپنی تاریخ بھی صداقت سے نہیں دیتے. وہ امانت جو مجھے دیا گیا، جو ورثہ مجھے دیا گیا، وہ بچوں کو آپ پورا نہیں دیتے. وہ آپ ان کو صداقت اور امانت کو پورا دیں، ان کو یہ شعور دیں کہ وہ اس سے تفکر کر کے تو طے کر سکے کہ ان کو آگے زندگی کیسے رہنی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یا آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے تابع فرمان ہو، آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت کی. پرندہ بچے کو اڑنا سکھاتا ہے، ہم اپنے بچے کو پرواز نہیں سکھاتے، اس کو کہتے ہیں جتنا میں اڑا رہا ہوں اتنا. تو یہ جہل ہے، اس سے یہ پڑھے لکھے جاہل پیدا ہوئے ہیں. صداقت یہ بھی ہے کہ آپ تک کوئی بات آئے، صرف یہ نہیں ہے کہ جو مجھے پتا ہے میں سچ بتاؤں. یہ بھی صداقت کا جز ہے کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن آئے میں اس کو اوتھینٹیکیٹ کروں، ویریفائی کروں. صداقت یہ بھی ہے اور امانت یہ بھی ہے کہ اس سچ کو ٹھیک طرح سے آگے کریں. آج جو سوشل میڈیا کے بچے پیدا ہو چکے ہیں، ہم لوگ سب، کسی نے بھیجا فٹافٹ اس کو آپ فارورڈ کر دیتے اور معاشرے میں جھوٹ کی افزائش کرتے ہیں. درخواست کرتا ہوں کہ پہلے آئیں، پھر اینڈ پہ صاحب صدر جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں وہ خطاب کریں گے. تو جاوید اقبال صاحب کارٹونسٹ ہیں جنگ اخبار میں، اور مشتاق احمد یوسفی صاحب یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ ہم اتنے امن پسند ہیں کہ ہماری سب سے بڑی اخبار کا نام جنگ ہے. تو آئیے سر، آپ تو ہم ساروں کا ایک کارٹون بنا رہے ہیں. نعمان صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جب یہ مجھے بتایا تھا نا، تو میں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں وقت گزاری کے لیے یا کوئی فٹنگ کی ہوئی ہے انہوں نے اپنی. تو لیکن اب مجھے آ کے یہ کہ میں کئی سیمینارز میں جاتا ہوں، کئی گھنٹوں کے، سارے دن کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنے اس میں سے رزلٹ اچھا نہیں نکلتا. یہ مجھے یہ ذرا اس کو بند کر جاری رکھیں. تو اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ میرے جیسا جاہل کوئی ہے ہی نہیں. کیوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، ینگ لوگ بھی ہیں، ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں، اور سینئر لوگ بھی ہیں جیسے نیشنل صاحب ہیں. تو یہ جو ایکسپیرینس ہے میرے خیال کے مطابق، نٹ شل جو میرا ایکسپیرینس ہے، کہ جو ہمارے بزرگ تھے یا جتنے ہمارے فور فادرز، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو، اور ان کے میں بھی بچہ ہوگا اتنا ہی وہ کہیں گے، ماں باپ فخر کریں گے یار اس نے گالی نکالی ہے. وہ تو گالیاں نکالتے ہیں. ایک میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو اس نے چھوٹا تھا مطلب، اور کچھ دیر کے بعد پیدا ہوا تھا، بڑا لاڈلا تھا. تو اس نے پھر نوکر جو اس کو اٹھاتا تھا اس کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی. تو میں نے اس کو 2 سوٹیاں ماری ہیں ٹانگ میں. میں نے کہا یہ نہیں تو. اچھا، ہم جس کے گھر جاتے تھے تو وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ آج ہمارا بچہ جو ہے اس نے یہ بدتمیزی کی، اس نے یہ بدتمیزی کی. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یار میں کوئی زیادہ ظالم باپ ہوں، باقی تو کوئی نہیں ایسے کرتے. ایک دوست کے گھر گیا، انہوں نے کہا جی آج اس نے میرے بچے نے 2nd فلور سے چھلانگ ماری ہے، اگر نیچے چارپائی نہ ہوتی تو وہ ہڈی پسلی اس کی ٹوٹ جاتی.
ایک دوست کے گھر گیا, اس نے کہا کہ وی سی آر میں اس نے چمچ ڈال دی ہے اور کسی نے اس میں پیسے ڈال دیے, تو کوئی کہتا ہے کہ اس نے پیشاب کر دیا. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اصل میں یہ وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ سڑکوں پہ بے محاب اسی طرح بدتمیز جہالت کا نمونہ پیش کرتے ہیں. مجھے 55 سال ہو گئے کارٹون بناتے. میری والدہ کا ایک میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ تم نے جو شکل بگاڑنی ہے نا, تم نے آگے حساب دینا. تو میں نے اس چیز کو دیکھ کے, آپ نے غور کیا ہوگا کہ میرے جو کارٹون ہے نا, وہ جس کا میں بناتا ہوں اس سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اگر وہ گنجا ہے تو میں 2 بال اس کے نکال دیتا ہوں. اگر اس کی ناک بہت لمبی ہے تو میں تھوڑی سی کم اس کی کوئی اور چیز بڑی. اور اس کے بعد میرا یہ موضوع ہوتا ہے کہ جو جس کا میں کارٹون بناؤں وہ ایک تو اسمائل کرے, اس کا دن برائٹ ہو جائے, لوگوں کو دکھاتا بھی. میں ایک مثال دیتا ہوں. پرائم منسٹر یا چیف منسٹر نواز شریف, میری ان سے ملاقات ہوئی جب وہ کچھ نہیں تھے, ایک کتاب کے سلسلے میں ان سے اشتہار لینے گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے گارڈ سے پوچھا یار کون ہے ادھر اشتہار لے, کہ جی سامنے کیبل میں ہمارے ڈائریکٹر بیٹھے. میں گیا, بڑا خوبصورت سا بندہ بیٹھا ہوا. میں نے کہا صاحب مجھے ایک اشتہار چاہیے 1500 کا تھا. تو انہوں نے کہا جی اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا. تو میں نے کہا جی فائدہ تو میرا ہے. اچھا مجھے وہ ایک مکالمہ ان کا نا بڑا اچھا لگا. میری کتاب تھی ہاؤ از دیٹ کرکٹ ان کارٹونس. وہ سارے کرکٹ پلینگ کنٹریز میں جاتی تھی, بڑی پروڈکشن اس کی خوبصورت تھی. تو میں نے ان کو فٹ کر دیا ویسے کٹ میں. مجھے پتہ لگا کہ یہ کرکٹ کے بڑے شوقین وہ دن. اور پھر انہوں نے مجھے فون کرنا شروع کر دیا کہ کیسے, اس لیے کہ میں میری واقفیت ان سے پہلے کی تھی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ نواز شریف صاحب جو نا جب کارٹون میں اکثر بناتا تھا, وہ کیبنٹ میں نا بھائی اگر چیف منسٹر کہہ دے یار میرا کارٹون دیکھیں کیسا ہے, خوشامد میں تو ہمارا پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. وہ بڑھ کے جو وزیر یوسفی وہ سر جی کمال کرتی ہے. جی تو یہ جو چیزیں نا, میں نے جو پازیٹیوٹی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب ہر چیز کو اس کا ایک منفی پہلو سب سے پہلے دیکھ لیا اور اسی میں گھستے ہیں, اس میں مارجن نہیں دیتے. آپ پازیٹیوٹی جو ہے, اگر آپ خود پازیٹیو ہوں گے, ادھر ایک بڑی اچھی استاد نے بات کی کہ اگر ہم خود انڈیویجولی ٹھیک ہو جائیں, 25 کروڑ لوگ ہیں ہم, اگر 25 کروڑ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو ہم تو آدھی دنیا کو فتح کر سکتے ہیں اپنے اخلاق سے. تو یہ جو چیزیں ہیں, تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار تم پازیٹیو کارٹونس, حالانکہ کارٹون کا مسئلہ تو ہوتا ہے کہ بندے کے سارا دن خراب ہو جائے اور وہ اخبار خرید کے چھپا لے کہ اتنی اخبار خرید لے کوئی دیکھے ہی نہ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, میں کارٹون بناتا ہوں, مثلاً واسا کا کارٹون. لوگوں کے مسائل ہیں نا چھوٹے چھوٹے, ہمارے بڑے مسائل نہیں ہیں. ہم نے ان کو پالا ہوا, اپنے لوگوں کو مصروف رکھا ہوا تاکہ وہ کوئی اور چیز نہ سوچے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, میں پھر کارٹون بناتا ہوں, اس کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو میں انوالو کر لیتا ہوں. اس کا اچھا سا کارٹون لگا دیا صاحب, وہ کہتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے یار, سوچو. اگر الٹا سا آ جائے نا کچھ چیزیں, یہ سارا جو سوسائٹی کا مقصد ہے کہ ہم نے چیزوں کو ایسا کرنا ہے تاکہ وہ نوٹسیبل. تو یہ جو ہے نا, یہ جو فورم ہے, آئی مسٹ اپریشیٹ سب کہ اس میں سے آپ کو سلیکٹ کریں. میری طرف سے آپ کو ہے, میرا گھر بھی قریب ہے, ہر مہینے میں ایک محفل کریں, میں چائے پلاؤں گا, ساتھ گپے ماریں گے, لطیفے بات. سر آپ کا آ جانا ہی سارا کچھ ہے سر, آپ تشریف لے آتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.